کیا قرآن کی کوئی آیت منسوخ ہے؟ منسوخ کہتے ہیں ایسا حکم جس کو ختم کر دیا گیا ہو۔ یہ عقیدہ بہت پہلے سے چلا آتا رہا ہے کہ قرآن کی آیات احادیث سے منسوخ ہو جاتی ہیں، اور جو شریعت کئی صدیاں لاگو رہی وہ قرآن کی بہت سی آیتوں کو روایات کے ذریعے منسوخ کر کے بنائی گئی تھی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب اس پر علمی تحقیق کی تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ جن 500 کے قریب آیات کو منسوخ قرار دیا گیا تھا وہ منسوخ نہیں ہیں، صرف 5 آیات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا، جن کو ثابت کرنا نسبتاً آسان بھی تھا تاکہ بعد والے لوگ اس کام کو خود مکمل کر سکیں۔ یہاں سے آپ کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا جس تواتر کا یہ روایت کو ماننے والے دم بھرتے ہیں، وہ تواتر کا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے۔ روایات احادیث تو قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی منسوخ نہیں کر سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ اگر منسوخ نہ بھی کر رہی ہو تب بھی اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے، ہم اس کو تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دین صرف قرآن ہے۔ تو اس طرح روایات کا تو پتہ صاف ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کی ہی کوئی ایک آیت کسی دوسری آیت کو منسوخ کر سکتی ہے؟ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو 2 آیتیں ایسی ملیں جن کو کسی دوسری آیت نے منسوخ کیا تھا، وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا تو سورہ مزمل کے شروع میں رات کو قیام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں وقت کی پابندی بتائی جا رہی ہے کہ اتنا وقت رات کو دیا کریں، لیکن پھر اسی سورہ کی آخری آیت میں کہا گیا کہ آپ وقت کا شمار نہیں رکھتے، لہٰذا نیا حکم اب یہ ہے کہ آپ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیں۔ تو یہ تھی ایک آیت جو منسوخ ہوئی۔ پھر اسی طرح دوسری آیت سورہ النساء کی ہے جس میں بیویوں کے درمیان عدل کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کو منسوخ کیا گیا اسی صورت کی اگلی ایک آیت کے ذریعے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ بیویوں میں برابری کی استطاعت نہیں رکھتے، عدل نہیں کر سکتے، لہٰذا نیا حکم یہ ہے کہ کسی ایک کی طرف مکمل جھکاؤ کر کے دوسری کو لٹکتا ہوا مت چھوڑنا ہے۔ یہ نیا حکم ہے۔ مکمل برابری کرنے کی شرط ختم کر دی گئی۔ اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ مرد کو 1 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ چھوٹ کیوں دی گئی کہ وہ کسی ایک بیوی کی طرف کچھ نہ کچھ جھکاؤ رکھ سکے، یہ پوری کی پوری حکمت میں اس میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ تو ناسخ و منسوخ کی 2 مثالیں قرآن سے میں نے پیش کر دی ہیں جن میں قرآن کی ایک آیت کا حکم دوسری سے منسوخ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اور آیت بھی آپ کی نظروں سے گزری ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔